وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ساری انسانیت کے سارے حقوق بدست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت تک پہنچا دیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے حقوق کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم مسجد میں تشریف لائیں، اور اگر ہم تاخیر سے آتے بھی ہیں، مؤذن صاحب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اذان کا جواب دیتے ہوئے نہ ٹھہریں، بلکہ فوراً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اپنے آپ کو فوری طور پر فارغ کر لیں۔ خطبہ جمعہ کا سننا ضروری ہے، اور اس ضروری کام کے لیے اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے سورۃ الانعام کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پاس سے ان غریبوں کو ہرگز نہ ہٹائیے۔ یہ وہ غریب ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ نہ ان کا تعلق آپ کے حساب سے ہے، نہ تو آپ کا تعلق ان کے حساب سے ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور یاد رکھو اگر یہ غریب صحابہ کو آپ اپنے پاس سے ہٹاؤ گے تو ظالم لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ہوتے ہوئے ان پر احسان کیا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ کون شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش اور مکہ کے رئیس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مطالبہ کرنے لگے۔ کیا مطالبہ کرنے لگے؟ ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، حق کے قریب ہوں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ ہم آنے کے بعد یہ غریب لوگ ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اس وقت مجلس میں یہ غریب طبقہ ہمارے ساتھ نہ رہے، یہ کمزور طبقہ ہمارے ساتھ نہ رہے، یہ ڈیمانڈ تھا ان کا۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ایمان لانا ہو تو بغیر شرط کے ایمان لاؤ، اسلام سے قریب ہونا ہو تو بغیر ڈیمانڈ کے اسلام قبول کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پاس سے ان غریب صحابہ کو دور کروں۔ اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر سارے انسانیت کو ایک حیثیت میں نہیں رکھا۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا تو کسی کو بے حیثیت بنایا، کسی کو زور آور بنایا تو کسی کو کمزور بنایا، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو نادار بنایا، اور کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا۔ انسان کو اللہ رب العالمین ان طبقات میں تقسیم کرنے کے بعد امیر لوگوں کو یہ حکم دیا
ہم نے تمہیں ایک طرح سے ان طبقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس فضیلت کے اعزاز کو لینے کے بعد پھر تم غریب طبقات پر ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق کو ہڑپ نہ کرنا، یہ تو بس ہمارا امتحان ہے تمہارے ساتھ، ہماری آزمائش ہے تمہارے ساتھ۔ آیا تم ہمدردی کرتے ہو یا انہیں رگڑتے ہو؟ آیا تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو یا پھر ان کے حق تلفی کرتے ہو؟ اس طور پر ہم تمہیں آزمانے والے ہیں۔ حضرات، دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے غریب طبقات رکھے ہوئے ہیں، یتیموں کا طبقہ، بیواؤں کا طبقہ، مجبوروں کا طبقہ، اسی طرح سے محتاجوں کا طبقہ، مسکینوں کا طبقہ، اور دنیا والے عام طور پر اس طبقے کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے، اسلام نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کی اہمیت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ معاشرے کا کمزور طبقہ یہ طبقہ تھا کہ جو حق کی طرف سب سے پہلے لپکنے والا، حق کی آواز کی طرف سب سے پہلے دوڑ کر جانے والا، نبیوں پر ایمان لانے والا، نبیوں کی تصدیق کرنے والا، رسولوں کا ساتھ دینے والا، رسولوں کی مدد کرنے والا، سب سے پہلا طبقہ یہی کمزور طبقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور بعثت کی خبریں دور دور تک پہنچیں، اور اسی زمانے کی بات ہے، حضرت ابو سفیان ملک شام گئے ہوئے تھے تجارتی غرض سے، وہاں کے بادشاہ کو بھی خبر ہوئی جس کا نام ہرقل تھا کہ ایک محمد نامی ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے۔ اس نے تصدیق کرانے کے لیے اس قافلے میں سے حضرت ابو سفیان کو بلایا اور چند سوالات پوچھے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال اس نے پوچھا، الضعفاء اتبعوهم ام اغنیاؤهم اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ اے ابو سفیان بتاؤ، یہ جو محمد نامی نبی جو پیغمبر کی شکل میں وجود پذیر ہوا ہے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے آیا معاشرے کے رئیس ہیں یا معاشرے کے کمزور ہیں؟ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا بل ضعفاؤہم، بلکہ معاشرے کے نادار لوگ، معاشرے کے کمزور لوگ، معاشرے کے محتاج لوگ اور معاشرے کے مسکین لوگ وہ لوگ ہیں جو میجورٹی میں ہیں اور جو محمد کی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہرقل نے فرمایا تھا ہم اتباع الرسل، ہر دور میں، ہر زمانے میں نبیوں کے پیروکار یہی غریب طبقہ رہا ہے، نبیوں کی روش پر چلنے والا یہی کمزور طبقہ رہا ہے۔ جب حق کی طرف لپکنے والے سب سے پہلے یہ، جنت میں جانے والے بھی سب سے پہلے یہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يدخل فقراء المسلمین قبل اغنیائہم بنصف یوم، کہ جب حشر کی عدالت قائم ہوگی آدھے دن قبل مسلمانوں میں سے جو نادار ہیں وہ جنت میں جائیں گے مالداروں سے پہلے۔ آدھا دن کتنا ہوتا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی 500 سال کا آدھا دن ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا رئیسوں سے پہلے، مالداروں سے پہلے، امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث میں جہاں کمزور طبقے کے لیے خوشخبری ہے، وہیں مالدار طبقے کے لیے یہ پیغام بھی ہے، اس زمین پر جیتے ہوئے احتیاط بھری زندگی انہیں گزارنا ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا ہے، خاص طور پہ معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کو، اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کو، معاشرے میں وزن رکھنے والی شخصیات کو، اور معاشرے میں اپنی ایک پہچان رکھنے والی شخصیات کو، انہیں یہ تعلیم دی ہے کہ معاشرے میں غریبوں کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو، ناداروں کے وجود کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ ان کا وجود تمہارے لیے بہت بڑی رحمت کا ذریعہ ہے، ان کا تمہارے درمیان بسنا جینا معاشرے کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تمہارے کاروبار میں جو ترقی ہوتی ہے اس کا سبب غریب ہے، تمہارے جو قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی مدد مل رہی ہے یہ معاشرے کے ناداروں کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تُنصَرُونَ
ترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے قدم قدم پر، تمہاری جو رزق میں فراوانی ہو رہی ہے قدم قدم پر، وہ غریبوں کی دعائیں ہیں، ان کی عبادتیں ہیں، ان کی بندگیاں ہیں جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بن رہی ہیں اور یوں معاشرے کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ لہٰذا ان کے وجود کو اپنے درمیان بوجھ ہرگز نہ سمجھنا۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، دعویٰ صرف دعویٰ نہیں بلکہ اس بات پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ انسانی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے حقوق کی جتنی پاسداری کی اور حفاظت کی ہے، انسانی تاریخ میں کسی شخص نے اتنی ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کی۔ انسانی تاریخ کی چاہے جتنی بڑی تنظیم ہو، انسانی تاریخ کی چاہے جتنی بڑی جمعیت کیوں نہ ہو، اور انسانی تاریخ کا چاہے جتنا بڑا رہنما اور قائد کیوں نہ ہو، اس نے کمزوروں کے حقوق کی اتنی پاسداری نہیں کی جتنی پاسداری کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہ آپ دیکھتے نہیں جہاں آپ کے ساتھ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، آپ کے سفر و حضر میں، آپ کی مجلس و برخاست میں، جہاں پر ایک طرف مالدار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر ایک طبقہ مالداروں کا یہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہیں پر غریب طبقہ وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، جو حضرت عمار و یاسر رضی اللہ عنہما کی شکل میں، انسانی تاریخ کا کوئی قائد ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو بیک وقت دونوں طبقات کے ساتھ رہتا ہو، جیتا ہو، بستا ہو اور ساروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر کمزور طبقے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ دیکھیں ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رأیک فی ھذا، ایک شخص سامنے سے گزر رہا تھا، سامنے بیٹھنے والے سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بازو بیٹھنے والے شخص نے کہا ہوا من اشراف الناس، معاشرے کا سب سے عزت دار آدمی ہے، کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے گا، اس سے نکاح کرنے میں لڑکیاں اور خواتین اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھیں گی، کسی کی ریکوائرمنٹ لگائے گا، سفارش کرے گا، اس کی سفارش کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگی، آن کی آن میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بازو بیٹھنے والے شخص نے کہا معاشرے کا کمزور غریب نادار انسان ہے، کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے گا، کوئی اس کے نکاح کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کسی کی ریکوائرمنٹ لگانا چاہے گا، کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا، چار لوگوں کے درمیان کچھ بولنا چاہے گا، لوگ اس کی گفتگو نہیں سنیں گے، اس قدر نادار اور غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، بخاری شریف کی روایت ہے ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ جو امیر اس سے پہلے گیا ہے، اس امیر سے اگر پوری زمین بھر جائے تب بھی اس کی برابری وہ نہیں کر سکتے، یہ ادنا انسان، یہ غریب انسان، یہ نادار انسان دنیا بھر کے سارے امیروں پر بھاری ہے۔ اس قدر آپ اسلام نے دیکھیں قدم قدم پر کمزور طبقات کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حضرات ہم بیمار ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے غریب خاندان کے غریب افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوائیاں خریدنے کے روپیہ پیسہ تک نہیں ہوتا۔ ہم صاحب حیثیت ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور بھاری بھرکم فیس بھی پے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن معاشرے کے غریب جن کے پاس ذہانت ہے، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن تعلیمی فیس ادا کرنے کے لیے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں۔ ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہمارے گھر میں مرغ مسلم بنتا ہے، ذائقے دار دعوتیں ہم اڑاتے ہیں، لیکن معاشرے کے بہت سارے غریب طبقے ایسے طبقے ہیں جن کے گھر میں صحیح طور پر تین وقت کی روٹی انہیں دستیاب نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ معاشرے کا خیال نہ رکھے، غریب اور کمزور طبقات کا یہ خیال نہ رکھے، اللہ کے نزدیک یہ محبوب انسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الفقراء یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، بدترین دعوت ہے ولیمے کی دعوت، بدترین ہے وہ دسترخوان، اور بدترین ہے وہ شادی محل جس میں امیروں کو دعوت دی جاتی ہے بس اور غریبوں کو روک دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا غریب رشتہ دار ہے، وہ دعوت میں آنا چاہتا ہے لیکن میں اس کو دعوت نہیں دیتا، اور وہ معاشرے کا رئیس زادہ ہے، وہ آنا نہیں چاہتا، وہ بار بار معذرت کر رہا ہے، اس کے باوجود میں کال پر کال کر کے اس کو اصرار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بدترین ہے یہ دعوت، بدترین ہے یہ شادی محل، اور بدترین ہے یہ دسترخوان۔ سبحان اللہ، کیسے قدم قدم پر کمزوروں کے طبقات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے، اس حدیث سے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کمزور طبقات میں ایک طبقہ جو عہد نبوت میں پایا جاتا تھا وہ غلاموں کا طبقہ۔ غلامی کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پذیر ہونے سے پہلے جس طرح مارکیٹ میں جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، غلاموں کا طبقہ ویسے ہی خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، انہیں بہت تھکایا جاتا تھا، ان پر بہت زبردستیاں کی جاتی تھی اور ان کو بہت بھوکا رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معاشرے کے کمزور طبقہ بلکہ سب سے کمزور طبقے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم جو کھاتے ہو انہیں وہ بھی کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو انہیں وہ پہناؤ، ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ سامان نہ لا دو، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالو، اور ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ ایسے قدم قدم پر معاشرے کے سب سے نچلے طبقے جن کو غلاموں کا طبقہ، لونڈیوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، اسلام نے ایسی رہنمائیاں فرمائیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے غلام کو مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجدار آواز میں کہا، فرمایا اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی، اے ابو مسعود بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جس قدر کنٹرول تم کو اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ رب العالمین کو تم پر ہے۔ ابو مسعود تڑپ اٹھے، وہ بے چین ہو گئے اور پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم زندگی میں کبھی نہیں ماروں گا۔ اس پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا هو حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کے لیے آج کے بعد آزاد ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو لم تفعل لفحتك النار او لمستك النار، اگر تم نے ابھی اس کو آزاد نہ کیا ہوتا جہنم کی آگ تم کو لپٹ جاتی، جہنم کی آگ تم کو چمٹ جاتی۔ بتائیے کون سی ایسی تہذیب ہے جس نے غلاموں کے تعلق سے اتنی ذرّی تعلیمات دیے ہوں؟ کون سا ایسا کلچر ہے جس نے معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ غلاموں کا طبقہ اتنی بہترین تعلیمات دی ہوں؟ اس سے بڑھ کر ان کے حقوق کی پاسداری کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بس چند سانسیں باقی رہ گئی، زندگی کی ڈور ٹوٹ رہی تھی، زندگی کی بولیاں بند ہو رہی تھی، زبان بند ہو رہی تھی، زبان بند ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری جملے ارشاد فرمائے، اس غریب طبقے کا اور اس مجبور طبقے کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرو، اپنی لونڈی اور غلاموں کا خاص طور پر خیال رکھو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر ستم نہ ڈھاؤ۔ اس سے بڑھ کر حقوق کی پاسداری کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی وصیتیں ہو سکتی تھی،
کتنی نصیحتیں ہو سکتی تھی، کتنی باتیں ہو سکتی تھی، اور باتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے مجبور طبقے کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا اور کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، زندگی کی آخری سانس تک نماز نہ چھوڑنا، اور یہ جو تمہارے ماتحت غلام اور لونڈی ہیں ان کے حقوق کی ہمیشہ سے پاسداری کرتے رہنا۔ تو یہ غلاموں کا طبقہ اسلام نے اتنی ذرّی تعلیمات ان کے حوالے سے عطا فرمائی ہیں۔ ضرورت ہے وہ جو کہتے ہیں انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، ایسے لوگوں کو ہم اس اسٹیج سے پیغام دیتے ہیں مذہب اسلام نے انسانیت کا جس انداز میں سبق پڑھایا ہے، دنیا کی کوئی تہذیب نہیں، دنیا کا کوئی کلچر نہیں، اور دنیا کا کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہو سکتا جو انسانیت کے اس انداز میں اس نے تعلیمات فراہم کیے ہوئے ہوں۔ اسی طرح سے حضرات، معاشرے کا اور ایک دوسرا کمزور طبقہ جسے ہم مزدور کہتے ہیں، جسے ہم خادم کہتے ہیں، جسے ہم نوکر چاکر کہتے ہیں، دنیا نے ہمیشہ سے اس طبقے پر ظلم ڈھایا ہے، دنیا نے ہمیشہ سے اس طبقے کے حقوق ہڑپ کیے ہوئے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان کے حقوق کی پاسداری کی ہوئی ہو یا ان کے حقوق فراہم کیے گئے ہوں، لیکن اکثر و بیشتر معاشرے میں اس طبقے کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس طبقے کی کتنی حیثیت تھی۔ مسجد نبوی کی خادمہ تھی، اور خادمہ کیسی خادمہ؟ حبشی النسل تھی۔ حبشی النسل مطلب کالی کلوٹی، فجر کے بعد مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوئے، دیکھا کہ وہ حبشی النسل خاتون نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، کہاں چلی گئی؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، رات ہی میں اس خاتون کا انتقال ہوا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور بقیع الغرقد میں جا کر اس کی تدفین بھی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سب کو لے کر گئے اللہ کے رسول، اس کی قبر کے پاس ٹھہرے اور تنہا نماز نہیں پڑھی، جو صحابہ کے جنازے کی نماز پڑھ چکے تھے سب بستہ کیے، سب باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جن کو ہم بے حیثیت سمجھتے ہیں، جن کو ہم بے قیمت سمجھتے ہیں، جن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، پیارے نبی کی نظر میں اتنی اہمیت کی حامل شخصیات ہوتی ہیں۔ مسجد کا خادم چاہے وہ جیسا ہو، اسلام کی نظر میں بڑا محترم ہے۔ مسجد کا خادم چاہے اس کا جو مقام ہو، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کم نعفو عن الخادم، ترمذی شریف کی صحیح درجے کی روایت ہے، خادم سے ہم کتنی مرتبہ درگزر کریں، کتنی مرتبہ معاف کریں، بار بار غلطی کرتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، جو بولتے ہیں اس کا الٹا کرتا ہے، کتنی مرتبہ معاف کریں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الیوم 70 مرہ، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ ہم شاید پوری زندگی میں 70 مرتبہ معاف کرتے ہوں۔ اسلام نے کہا یہ کمزور طبقہ ہے، یہ مزدور طبقہ ہے، یہ خادم طبقہ ہے، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو ان کو۔ ہاں غلطیاں ہوں گی، اصلاح کرو، تنبیہ کرو، غلطیاں سدھارو، پھر آگے اس کو لے کر چلو۔ ایسا نہ ہو کہ ہر غلطی پر تم کوڑا لے کر اس پر مسلط ہو جاؤ۔ فی الیوم 70 مرہ، ہر دن میں 70 مرتبہ اسے معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ حدیث جس کو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگوں سے کل قیامت کے دن میں لڑوں گا، 3 لوگوں کا کل میں حریف رہوں گا۔ اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا، کہ آپ نے کسی مزدور کو کام پر رکھ لیا، خون پورا نچوڑ لیا، پسینہ پورا نچوڑ لیا اور مزدوری آدھی دے دی، مزدوری غائب ہی کر دی، ایسا ظالم وہ ظالم ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے لڑے گا۔ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ لہذا حضرات، کسی کے کپڑے دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھو،
کسی کے چہرے مہرے دیکھ کر اسے کمتر نہ سمجھو، کسی کا خاندان دیکھ کر اسے کمتر نہ سمجھو، کسی کی مالی حیثیت دیکھ کر اسے کمتر نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیمتیں متعین ہوتی ہے دلوں کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کے نزدیک رتبہ متعین ہوتا ہے اعمال کو دیکھ کر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رب اشعث مدفوع بالابواب، اس زمین پر بہت سارے بندے ایسے جیتے ہیں جنہیں اپنے دروازوں سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں، لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں کی نظروں میں اتنے گرے ہوئے کہ لوگ نظروں سے گرا کر قدموں میں انہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاملے میں یہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، لہذا حضرات کسی کی حیثیت کو دیکھ کر ہم انہیں حقیر ہرگز نہ سمجھے۔ اسی طرح سے معاشرے کا ایک کمزور طبقہ یتیم طبقہ ہے، اور یتیم طبقہ آپ سب کو معلوم ہے، یتیم کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ محرومی ہوتی ہے کہ اس کے سر سے باپ کے شفقت کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اب پھر بہت کم کوئی نہیں ہوتا کہ اس کی انگلی پکڑ کر اسے راستہ بتائے، گرتے ہوئے اس کو سنبھال لے، زمانے کے سرد و گرم میں اس کی قدم قدم پر رہنمائیاں کرے۔ لوگوں کے عتاب کا سب سے زیادہ شکار یہ بیچارہ یتیم ہوتا ہے، اور بدنیت لوگ اس کے وراثت سے اسے محروم کر دیتے ہیں، اس کے باپ کی پراپرٹی سے اسے بے دخل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز نبوت میں جو زمین پر صورتیں نازل ہوئیں ان میں ایک بنیادی صورت سورۃ الضحیٰ ہے، اور ان میں حقوق یتیم پر اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، بحث کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم پہلے ہی سے دکھی ہے، یہ یتیم پہلے ہی سے غمگین ہے، یہ یتیم پہلے ہی سے کبیدہ خاطر ہے، لہٰذا اس پر سختی مت کیجیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اپنائیے، لہٰذا اس پر احسان کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کے یتیم پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ بہت بگڑے ہوئے ہیں لوگ اور بہت بدنیت ہیں وہ لوگ، جیسا ہی ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پر سے اٹھ جاتا ہے، سب سے پہلی ان کی نگاہ ان کے باپ کی پراپرٹی پر ہوتی ہے، اور ایسے بیچارے یتیموں کو سڑکوں پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اس زمین پر ہوتے ہوئے جو لوگ یتیموں کے اموال کو ظلم کے راستے سے کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور کل قیامت کے دن وہ بھڑکتی اور دہکتی ہوئی شعلوں کے شکار ہو جائیں گے۔ لہذا حضرات یتیمی کی یتیموں پر رحم کرتے ہوئے اس کے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں، بیوہ کی بیوگی پر رحم کرتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، غریب باپ کی غربت پر رحم کرتے ہوئے اس کی بیٹی کی شادی بیاہ کا انتظام کریں، مجبور کی مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر انفاق کریں، مسکین کے مسکینی پر رحم کرتے ہوئے ماہانہ راشن ان کے گھر میں پہنچائیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرات آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بات آپ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی ایسا اسٹیج نہیں کہ جہاں پر امیر اور غریب کے فرق کو مٹایا گیا ہو۔ ہمیشہ سے دنیا کے ہر اسٹیج پر
امیر اور غریب کے فرق کے درمیان امتیاز برقرار رکھا گیا ہے۔ امیر ہو تو اس کو الگ حیثیت الگ نظر، غریب ہو تو اس کو الگ حیثیت اور الگ نظر۔ لیکن دنیا کا ایک واحد اسٹیج ایسا اسٹیج ہے جہاں پر نہ امیر امیر رہتا ہے نہ غریب غریب رہتا ہے، اور دنیا کا وہ واحد اسٹیج یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت گاہیں ہیں اور یہ ریاضت گاہیں ہیں، جہاں پر بادشاہ بھی آتا ہو آخری میں آتا ہو آخری صف میں جگہ پاتا ہے، اور غریب آتا ہو پہلے آتا ہو تو پہلے صف میں جگہ ہے۔ دنیا کا کوئی اسٹیج آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہو۔ مسجد دنیا کا اللہ کی قسم وہ واحد اسٹیج ہے جہاں پر امیر اور غریب کو اس قدر قریب کر دیتا ہے، یہ اپنے قدم سے قدم ملا کر، یہ اپنے کاندھے سے کاندھے ملا کر اس کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ یہاں پر اور مسجد کا یہ اسٹیج ہم سب کو اپنا حقیقی تعارف پیش کراتا ہے کہ لوگو تم سب ایک اللہ کے بندے ہو، لوگو تم سب ایک اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو۔ تمہارا سب سے پہلا اور آخری تعارف یہ ہے کہ تم اس زمین پر اللہ رب العالمین کے بہتر بندے ہو، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب مٹی سے بنے ہوئے ہو اور تم سب کو مٹی میں جانا ہے۔ اس حیثیت کو کبھی نہ بھولو۔ تم بادشاہ ہو مسجد کے باہر ہو، تم امیر ہو مسجد کے باہر ہو، تم کبیر ہو مسجد کے باہر ہو، تم صاحب حیثیت ہو مسجد کے باہر ہو، لیکن جیسے ہی تم مسجد میں آتے ہو تم ساری اپنی حیثیتوں کو بلا کر آ جاتے ہو۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز۔ محمود بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور ان کا ایک غلام خادم تھا ایاز۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ لہذا حضرات ان باتوں کو جو معاشرتی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دنیا کے ان ظالموں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام انسانیت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے۔ اس اسٹیج سے ہم ان کو پیغام دیتے ہیں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، دین ہمارا دین ہی واحد مذہب ہے جس نے انسانیت کے سارے طبقات کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو ہر طرح کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے اوپر جن جن کے حقوق عائد ہوتے ہیں سب کے حقوق کی پاسداری کرنے والا بنا۔ بار الہ جب تک رکھے اسلام کے زیر سایہ زندہ رکھے۔ بار الہ ہم میں سے جو بہت سارے مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو ختم فرما۔ ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، انہیں ان کی شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار الہ بہت سارے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کے غیبی سلسلے جاری فرما۔ جب تک زمین پر رکھے ایمان اسلام پر باقی رکھے، اور جب زمین سے اٹھا لے تو آخری وقت میں زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔